الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، بعض اوقات انسان کے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں جن کو سن کر پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. پھر ایسے واقعات پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العزت ایسے واقعات انسان کے سامنے اس لیے لاتا ہے تاکہ اس کے بندے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ بلوچستان کا واقعہ ہے. عذاب قبر سے متعلق ہے. ایسا عذاب قبر جو کہ مردہ خاتون نے خود اپنی زبانی سنایا. یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ عورت کون تھی اور یہ عورت اللہ کے عذاب میں کیوں مبتلا تھی، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے. لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے. پیارے دوستو، بڑھتے ہیں اس عبرتناک واقعے کی طرف. یہ واقعہ ہے بلوچستان کے ایک علاقے کا جس کو ایک شخص نے بیان کیا ہے جو کہ ایک ہوٹل میں ملازم تھا، اور یہ واقعہ اس شخص کی زبانی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. ایک رات میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ مجھے قبرستان سے ایک آواز آئی. میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ آواز کیسی ہے. میں سمجھا کہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو میں اس آواز کی جانب آگے کو بڑھا. جیسے جیسے میں آواز کے قریب ہوتا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی لڑکی کی ہے. جب میں آواز کے بالکل قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی. میں بہت گھبرایا، لیکن لڑکی قبر کے اندر سے یہ پکار رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. مجھے میری قبر سے باہر نکال دو. اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. اس منظر کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا اور گھبرا کر الٹے قدموں اپنے گھر بھاگا. اور جیسے ہی صبح ہوئی میں محلے کے کچھ بزرگوں کو بتایا، جس پر لوگوں کے اندر بھی تفتیش پیدا ہوئی اور بزرگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس قبر کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے لیکن معاملہ کیا ہے. لہٰذا 15 سے 20 لوگ جو وہاں موجود تھے وہ میرے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھے. جب ہم سب لوگ قبر کے پاس پہنچے تو اس قبر سے وہی آوازیں آ رہی تھی اور وہ لڑکی مسلسل پکار رہی تھی کہ مجھے قبر سے باہر نکالو. جو بزرگ وہاں موجود تھے ان کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ قبر کو کھودا جائے. جب قبر کو کھودا گیا تو پتھر سامنے آ گئے تو اس لڑکی نے دوبارہ پکارا. پتھر ہٹانے سے پہلے مجھے کوئی کپڑا یا چادر دے دو. لہذا اس کے لیے کپڑے لائے گئے اور وہ کپڑے اور ایک بڑی سی چادر قبر میں دے دی گئی. جب اس نے کپڑے پہن لیے تو قبر کو چاک کر دیا گیا. جیسے ہی قبر چاک ہوئی تو لڑکی قبر سے باہر نکل کر گھر کی طرف بھاگنے لگی. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں گھر جا کر بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. جب وہ اپنے گھر پہنچی تو لوگوں سے مخاطب ہوئی کہ غور سے سنو، میں پردہ نہیں کیا کرتی تھی. مجھے کوئی پردہ کرنے کو کہتا تو میں اللہ کے حکم کے بارے میں گستاخی کرتی تھی. میں نے بے پردگی کی تمام حدیں پار کر دی تھی. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ اور سخت عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اور پھر اس نے اپنے سر سے چادر اتار کر دکھایا کہ سر پر نہ بال تھے اور نہ ہی کھال تھی. یہ دیکھ کر لوگوں پر سختہ سا طاری ہو گیا. وہ سختے سے باہر آئے کہ تمہارا یہ حال کس وجہ سے ہوا. تو اس نے بتایا کہ میں ننگے سر اپنے بال سوار کر بازار کو جاتی تھی اور بالوں کو اپنی زینت کا سامان سمجھتی تھی. میں چاہتی تھی کہ غیر مرد میرے بالوں کے حسن کو دیکھیں اور میری طرف مائل ہوں. اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. میں سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ہونٹ کٹے ہوئے تھے. اس کے چہرے کی عجیب خوفناک صورت تھی جو دیکھنے کے لائق نہیں تھی. لوگوں نے پوچھا تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے خوبصورت ہونٹ دیے تھے.
میں بے پردگی کے نشے میں ان کو سنوارا کرتی تھی، اس لیے کہ مرد میری طرف توجہ کریں، میری تعریف کریں۔ ان ہونٹوں کو میں مردوں کے لیے رنگ برنگی لپسٹک کے ساتھ سنوارا کرتی تھی، اس لیے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور جب اس لڑکی نے اپنے پاؤں کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو پاؤں گلے سڑے ہوئے تھے، ان پر گوشت نہیں تھا، جیسے آگ میں بھون گئے ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ میں اپنے سلوار کو ٹخنوں سے بہت اوپر رکھتی تھی۔ لوگوں، میری حالت سے عبرت پکڑو، اپنی بچیوں اور خواتین کو اس حالات سے بچا لو، ورنہ انجام بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فوت ہو گئی اور لوگوں نے اسے واپس قبر میں دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ عبرتناک واقعہ۔ اس طرح اللہ نے اپنی ایک گناہگار بندے کی زبانی اپنا عذاب بیان کروایا۔ حالانکہ تمام احکام قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے مسلمان کو نہ تو قرآن کو پڑھنے کی فرصت ہے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی، اور اللہ کے بندے علماء جو احکام بتاتے بھی ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ خدا را اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کی پابندی کریں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکام توڑنے پر اللہ کبھی معافی نہیں دیتا۔ اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرمائے گا جو کہ غیر دانستہ طور پر انسان سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کا مقابلہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ معاف کرے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ خدا را اللہ کا مقابلہ نہ کریں، جن احکام کا آپ کو علم ہے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم کو پورا نہ کرنے پر اس عورت پر مسلط کیا تھا، اس لیے یہاں ضروری ہے کہ پردے کے احکامات پر بھی مختصراً قرآن و حدیث پر روشنی ڈالی جائے تاکہ پردے کے حکم کی اہمیت زیادہ ہو سکے۔ پیارے دوستو، پردہ کرنے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازوں پر پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے دھڑک آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا اجازت آنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیت یہ تھی، جب ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، سورۃ الاحزاب۔ پیارے دوستو، یاد رہے نظر بازی زناہ کاری پیش خیمہ ہے، اس لیے اسلام میں سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی گئی اور مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظر پست رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عظمتوں کی حفاظت کریں، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ پردہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا ہے، اور مرد کے بارے میں قرآن پاک میں واضح فرما دیا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ تک کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کے اس دور میں اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور کیا مرد اور کیا عورتیں سبھی اللہ کے اس حکم کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ آج اپنے آپ کو دھوکہ دینے کو لکھی بات کو کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، دل کو اللہ نے پہلے ہی پردے میں رکھا ہے، اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ جسم کا ہے جس کے مکمل احکام کے بارے میں ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ آج میڈیا نے ہماری نوجوان بچیوں اور نوجوان بچوں کو فیشن
ایجوکیشن کے نام پر مغرب کی ایسی تخلیق پر لگا دیا کہ اللہ کی پناہ لڑکیوں کے لباس ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن دین سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں اور شیطان نے ہمیں ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ لڑکیوں کو ایسے لباس پہناتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے، اور اس بے پردگی پر اگر کوئی ٹوکے تو ہزاروں لذتیں پیش کی جاتی ہیں، جو کہ سخت خطرے کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ پردہ حیا کا دوسرا نام ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ ہو یا بندی اس کو پردے کی ضرورت نہیں رہتی، ورنہ حیا انسان کو پردے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔